پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے اور کن عوامل اور وجوہات کی بنا پر کسی ایک ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی یا اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم اسی عنوان کو یعنی ٹاپک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سپوز کیا تھا، ہم نے فرض کیا تھا کہ $1 10 یون کے برابر ہے، یعنی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ $1 کے عوض 10 یون ملیں گے۔ یعنی جب میں ڈالر کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امریکی ڈالر، اور جب یون کا کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چائنیز یون۔ ایک US کے بدلے 10 چائنیز یون ملیں گے، لیکن یون کی سپلائی میں کمی اور ڈیمانڈ میں اضافے کی وجہ سے اس کی قدر میں اضافہ ہوا اور ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی۔ یہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بات کلمنیٹ کی تھی کہ جب کسی چیز کی سپلائی میں کمی ہو جائے اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو یقیناً اس کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی لیے یون کی قدر میں اضافہ ہو گیا تھا اور ڈالر کی قدر میں کمی ہو گئی تھی۔ جب $1 10 یون کے برابر تھا تو چائنا زیادہ چیزیں USA ایکسپورٹ کر رہا تھا، یعنی زیادہ چیزیں بیچ رہا تھا بنسبت اس کے کہ جو چیزیں USA یعنی امریکہ چائنا کو ایکسپورٹ کر رہا تھا۔ یعنی ہم دوسرے الفاظ میں اگر اس کو آسان الفاظ میں بتانا چاہیں تو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ چائنا کی فروخت زیادہ تھی اور خرید کم تھی، زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہا تھا، امپورٹ کم کر رہا تھا۔ اب جب کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہو گئی اور یون مہنگا ہو گیا تو اس کا لازمی ایک نتیجہ آئے گا، اور وہ نتیجہ کیا آئے گا کہ جو چیزیں چائنا سے بھیجی جا رہی ہیں وہ مہنگی ہو گئیں۔ وہ اس لیے مہنگی ہو گئیں کیونکہ ڈالر کی قدر میں کمی ہو گئی، تو اب جب $1 جس چیز کے لیے دیا جا رہا تھا اب اس کے لیے $1.2 یا $1.3 دینے پڑیں گے، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، یون مہنگا ہو جائے گا۔ اس کا اثر چائنا کی ایکسپورٹ پر پڑے گا، اور یہاں چائنیز حکومت یہ سوچے گی کہ ہم اپنا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور خود کو ترقی یافتہ ممالک میں اگر ہمیں شامل کرنا ہے تو یقیناً ہمیں اپنی انڈسٹریز کو مضبوط بنانا ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کریں بنسبت اس کے کہ جو ہم امپورٹ کریں۔ لہٰذا چائنا کی حکومت اس بات کے حق میں فی الوقت نہیں ہے، یعنی اس وقت چائنا کی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ یون مزید مہنگا ہو اور ان کی ایکسپورٹ میں کمی ہو جائے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی ملک کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر اس کی ایکسپورٹس میں کمی ہو جاتی ہے، اور یعنی اس کی جو ڈیمانڈ ہے چیزوں کی اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ چائنا کی حکومت فی الوقت یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں وہ اپنی بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچ سکیں۔ یہاں پہ تو ہم نے دو ہی ممالک کو کنسیڈر کیا ہے، ایک چائنا اور ایک USA، لیکن یہ دو ممالک جو ہیں یہ پوری دنیا کی جو فارن ٹریڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اب چائنا کی حکومت کیا کرے گی کہ اس کا جو ایکسپورٹ کا گراف ہے وہ کسی بھی صورت نیچے نہ آئے۔ چائنا کی حکومت چاہتی ہے کہ جو پرانا ایکسچینج ریٹ ہے یعنی 1:10 کا، یعنی $1 کے بدلے 10 یون کا، وہی ریٹ دوبارہ سے آ جائے اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں اور ان کی صنعتی جو بنیاد ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہو جائے۔ چائنیز حکومت اس قدم سے امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا، اور کیا فائدہ ہوگا وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پہ چائنا کی حکومت کیا کرے گی؟ یہاں پہ چائنا کی حکومت کو کچھ ایسے اسٹیپس لینے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے وہ دوبارہ سے برابر ہو جائے اور پرانا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ری اسٹور ہو جائے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ چائنا کا سینٹرل بینک جو کہ چائنا کی حکومت کا حصہ ہے وہ مزید یون چھاپے گا۔ چائنا کا سینٹرل بینک مزید یون چھاپے گا تاکہ جو سپلائی میں کمی واقع ہوئی ہے وہ سپلائی دوبارہ سے برابر ہو جائے، اور جو یون کی قدر میں اضافہ ہو گیا ہے سپلائی میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پرانے ایکسچینج ریٹ پر ری اسٹور ہو جائے، اور 1:10 کا جو ریٹ تھا وہ دوبارہ ہو جائے اور ان کی ایکسپورٹس اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے نوٹ چھاپے جائیں؟ سینٹرل حکومت کے لیے سوال یہ ہے کہ کتنے نوٹ چھاپے جائیں، تو اس کے لیے اندازہ یہ لگانا پڑے گا کہ بھائی کتنے نوٹوں کی کمی ہے جو چھاپے جائیں۔
تو ہم نے دیکھا کہ 500 یون کی کمی ہے، تو چائنا کا سینٹرل بینک 500 یون مزید چھاپے گا اور ان کو ڈالر میں تبدیل کرے گا، چونکہ ڈالر میں تبدیل کرنے کے لیے ہی چھاپے گئے ہیں، ایکسچینج ریٹ تھا تو ڈالر میں تبدیل کرنے کے لیے چھاپے گئے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا کہ پہلے مارکیٹ میں $100 موجود تھے جبکہ یون کی تعداد صرف 500 رہ گئی تھی، جس کے نتیجے میں یون مہنگا اور ڈالر سستا ہو رہا تھا۔ یہ میں ایک پوری اپنی اس ڈسکشن کا ایک کلمنیشن، ایک پورا نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ مارکیٹ میں $100 موجود تھے جبکہ یون کی تعداد صرف 500 رہ گئی تھی، جس کے نتیجے میں یون مہنگا ہو گیا تھا اور ڈالر سستا ہو رہا تھا۔ چائنا نے 500 یون مزید چھاپ دیے تاکہ 1000 یون پورے ہو جائیں اور سپلائی اور ڈیمانڈ میں ایک توازن قائم ہو جائے اور ایک بار پھر پرانا ایکسچینج ریٹ ہی لاگو ہو جائے۔ یہ کام کر کے چائنا کی حکومت زیادہ سے زیادہ ڈالر حاصل کرے گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب چیزیں زیادہ سے زیادہ USA ایکسپورٹ ہوں گی اور ان کو ان کی قیمت ڈالر میں ملے گی تو چائنا زیادہ سے زیادہ ڈالر کما سکے گا۔